شہید عادل احمد شاہ کی شہادت کو آج 5 دن ہو گئے، اور آج کے دن کافی تنظیمیں، چاہے ہم سیاسی، سماجی یا مذہبی تنظیموں کی بات کریں، کافی تنظیمیں عادل احمد شاہ کے گھر تعزیت پہ پہنچی، اور ہر کسی تنظیم کی زبان پہ صرف ایک ہی لفظ تھا کہ ہم عادل احمد شاہ پہ فخر کرتے ہیں، وہ کشمیر کے ہیرو ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ان کا یہاں آنا صرف ایک پولیٹیکل جسچر نہیں، بلکہ یہ ایک پیغام تھا کہ کشمیر اور کشمیر کے لوگ صرف امن چاہتے ہیں۔ میں معرفت شبیر، مارننگ کشمیر کے لیے ہاپتنڈ۔ تک ٹیرر اٹیک کا تعلق ہے، یہ تو ہائیلی کنڈیمنیبل ہے، اور ایسا دلدوز واقعہ جو ہے، یہ اس طریقے سے جو واقعات وہاں پہ پیدا ہوئے، میرے خیال میں اگر ایک سائیڈ سے اس میں ماں باپ کے واسطے، علاقے کے واسطے یا بحیثیت قوم ہم لوگوں کے واسطے ایک یہ دلدوز واقعہ تھا، لیکن دوسری طرف سے ہمیں اس چیز کا فخر ہے کہ ہمارے قوم میں کو جو ایک زبردستی کا داغ ملا جا رہا تھا ہمارے ماتھوں پہ، یہ شہید عادل حسین نے وہ داغ دھو دیا۔ اور جس طریقے سے ابھی تک جس طرح 1948 میں شہید مقبول شیروانی کا نام لیا جاتا، اس نے ملک کی سالمیت کے لیے جو قربانی دی تھی، مذہبی رواداری کے لیے جو قربانی دی تھی، اسی طریقے سے آج عادل حسین نے، شہید عادل حسین نے جو قربانی دی ملک کی سالمیت کے لیے، مذہبی رواداری کے لیے، اور جو ہم لوگوں پہ بحیثیت قوم، کشمیری قوم کے اوپر جو داغ ملا جا رہا تھا ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت، وہ داغ اگر دھویا ہے کسی نے تو وہ سید عادل حسین کی قربانی نے دھویا ہے۔ اور جس طریقے سے مقبول شیروانی کا، شہید مقبول شیروانی کا نام رہتی دنیا تک رہے گا، اسی طریقے سے شہید عادل حسین کا نام رہتی دنیا تک رہے گا۔ اور خاص طور سے آج کل کے حالات میں جس وقت مسلمان قوم کے اوپر، کشمیری قوم کے اوپر زبردستی تھوپے جانے والے الزامات جو ہے وہ عائد کیے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں پہ بھی جو سیلانی یہاں آئے تھے، جس طریقے سے جن لوگوں کو گھر میں اپنے نقصان ہوا تھا، ان کا جو اپریسیشن ہے، انہوں نے بھی اس قوم کے وہ جو داغ لگائے جا رہے تھے، ان داغوں کو اگر دھویا ہے تو وہ ان لوگوں نے بھی دھویا ہے، ان کو بھی خراج تحسین کہا جانا چاہیے جن لوگوں کے گھر میں اموات ہوئی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ایک عورت جس کا خاوند گزر گیا تھا، اس نے کہا، باپ گزر گیا تھا، اس نے کہا اگر میرا ایک سائیڈ سے باپ گزر گیا ہے تو مگر دوسری سائیڈ سے مجھے دو بھائی ملے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے وہ اس عورت کو انہوں نے بچایا تھا، وہ ایک ایسا امپریشن چھوڑ گئے ہیں جس کے واسطے کشمیر اور کشمیریت اور کشمیر کا جو ایک ایٹیچیوڈ رہا ہے ٹورڈس ٹورسٹ، وہ جو ہے پھر سے ری انسٹیٹ ہوا ہے، اس کی بھی ہمیں ساتھ ساتھ سراہنا کی جائے۔ ڈپلومیٹک ایکشن، انڈیا کی ڈپلومیٹک ایکشن کو کانگریس پارٹی کیسے دیکھتی ہے؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک سائڈ سے یہ جو واقعہ ہوا اس سے ڈپلومیٹک ریلیشنز بٹوین دا ٹو کنٹریز جو ہیں وہ کشیدہ ہو گئے ہیں۔ ہم جنگ کے حق میں نہیں ہیں، کوئی بھی جنگ کے حق میں نہیں ہوگا، بالخصوص جموں کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں جنگ کے حق میں نہیں ہو سکتے، کیونکہ جتنی بھی جنگیں آج تک ہوئی ہیں اس کا سب سے بڑی کیجولٹی اگر کوئی ہوا ہے، اس کا سب سے بڑا شکار اگر کوئی ہوا ہے، وہ جموں کشمیر کا باشندہ ہوا ہے۔ وہ جموں سائیڈ کا بارڈر پہ ہوں، وہ اس سائیڈ کے بارڈر پہ ہوں، ہمیشہ سے جموں کشمیر جو ہے وہ جنگ کا میدان بنا رہتا ہے۔ ہم تو کسی بھی جنگ کے حق میں نہیں ہیں۔ ہم گزارش کرتے ہیں بحیثیت کشمیری، میں پولیٹیکل پارٹی کا سٹینڈ الگ، لیکن بحیثیت کشمیری میں دونوں ملکوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ وہ لیٹ دیم کیپ دیئر کول، وہ ٹھنڈے دماغ سے اس چیز کو دیکھ لیں۔ پہلے ہی چاہے ہندوستان ہو چاہے پاکستان ہو، جنگوں کی وجہ سے ان کی اکانومی بھی ختم ہو گئی، غربت ہے، افلاس ہے۔ اب ایسا پھر سے نہ ہو کہ ہم پھر سے کہیں 50 سال پیچھے چلے جائیں، کیونکہ جنگ کا جو اثرات ہوتے ہیں
ایک تو آن گراؤنڈ جو اس دن ہوئے سو ہوئے وہ اگلے 50 سال تک اپنے نشانات چھوڑتے ہیں، اس کے اثرات رہتے ہیں. ہم تو جنگ کے حق میں نہیں ہیں. ہماری گزارش ہے کہ دونوں ملک جو ہے وہ ٹھنڈے دماغ سے اس کے اوپر کوئی بیٹھ کے راستہ نکالے تاکہ یہ پورا جو ہندوستان پاکستان کا جو خطہ ہے یہ مصیبتوں سے بچ سکے. شکریہ. دلدوز واقعہ تو ہوا، اور آج تک کی ہسٹری اتنی لمبی ملٹنسی پیریڈ میں کبھی نہ تو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن پر اس طرح کا واقعہ ہوا، نہ ہی ڈائریکٹ ٹورسٹ اس کو ٹارگٹ کر کے ہوا. اور اس اٹیک سے نہ صرف انسانیت کا قتل ہوا، نہ صرف بھائی چارے پر حملہ ہوا، بلکہ ہمارے غریب غربا لوگوں کے اکانومی پر، ان کی اقتصادیت پر یہ حملہ ہوا.